پھر بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر باری آئی تلوار میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ حضرت سٹیجوں پہ حضرت علی کا تعارف اس طرح کروایا گیا. یہ لوگ سمجھتے ہیں ملنگ حضرت علی دے تے حضرت علی ملنگا دے. اور ان ملنگوں کا علی سے کیا تعلق؟ وہ علی تو وہ ہیں جن کی ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے. کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خیبر ہے، ہیں جی، کبھی خندق ہے. کتابیں کہتی ہیں علی اس شخصیت کا نام ہے جن کی تلوار اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں پہ اتنی برسی 40,000 کافروں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ اوہ مودی سن، اوہ مودی سن، اوہ مودی سن. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج. اوے جوانوں، اور میرے او جوانوں، اور میرے او جوانوں، پتر جے وقت آیا تے سینے تے گولی کھائیو، کنڈ نہ بکھائیو. اور منو یقین ہے تسی شیر ہو، تسی شیرار لڑو گے، کیونکہ میری پاک آرمی کا نعرہ بھی کیا ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 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 حیدری. وما علینا الا البلاغ المبین. سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے پھر سے کوشش کریں گے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہوتا ایسے ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری اپنی توجہ اپنے پڑھے کی طرف ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ ہے کہ ثواب تو ہو جائے گا لیکن اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. حالانکہ اس سے آگے بہت کچھ ہو سکتا تھا، ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن کیونکہ توجہ نہیں تو اس لیے بات صرف ثواب تک رہ جائے گی. کیونکہ درود پاک تو بڑا لکھا گیا ہے، اتنی موٹی کتابیں لکھی گئیں، تو ظاہر نہ تو وقت ہے اس وقت کہ بندہ ان سب پہ کلام کرے. لیکن وہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ درود پاک وہ ذکر ہے کہ کرنے والا کرے سونا کر کے. تو پھر سب سے پہلا کام درود پاک یہ کرے گا کہ کرنے والے کے دل کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے گا. لیکن کیونکہ توجہ نہیں ہوتی تو اس لیے پھر تعلق جڑنے والا معاملہ. اس لیے گزارش ہے کہ جب درود پاک پڑھیں
تو توجہ ہو، کوشش فرمایا کریں چھت دیکھتے ہوئے، دیواریں دیکھتے ہوئے، اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے یا نیچے قالین پہ انگلی پھیرتے ہوئے نہ پڑھا کریں، بلکہ کوشش فرمایا کریں آنکھیں بند کر لیا کریں اور نبی علیہ السلام کی جانب توجہ کر کے پڑھا کریں. پھر دیکھیے تو صحیح ہوتا کیا ہے. اور جس دن آپ نے اس طرح پڑھنا شروع کر دیا پھر آپ نے پڑھ پڑھ کے کہنا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے. لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں اس لیے امت میٹھے سے بھی محروم ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود. جس کو جو جو لطف آیا اس نے بیان کر دیا. پھر عارف کھڑی بولے کہا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا میں جا کے ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں. اور میرے حضرت صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار ہنسی ہو جاتے ہیں. اس لیے توجہ سے پڑھا کریں تاکہ بات زبان تک نہ رہے، بات دل تک جائے. حضرت بات دل تک جائے. اب دیکھیں نا اعلیٰ حضرت تو اس سے آگے کہہ رہے ہیں ہم تو زبان والا ٹھیک نہیں کر سکے آج تک. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. لیکن دکھ یہ ہے کہ ایک ماشاءاللہ سادات جلوہ گر رہے ہیں، علماء کا جمع غفیر ہے، سبق سنا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے اور بھی جگہ سبق سنانے. دکھ یہ ہے کہ نا لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی. مزہ لیتے ہیں وہ مزہ لے کے. میں نے آج پہلی بار اعلیٰ حضرت کا یہ شعر نہیں پڑھا، کئی بار پڑھا. دکھ یہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا مس بھائی صاحب دل بھی ذکر کردہ ہے. پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، بس کانوں کا مزہ لیتے ہیں لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. پوچھتا ہی کوئی نہیں کہ مس بھائی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے. تو پتہ نہیں آج بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو میں بتائے دیتا ہوں. لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے. تو اس نے پھر پوچھا حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا مسئلہ ہے دل کے ذکر کرنے میں؟ اس نے کہا حضور مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ آ رہی. گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کرے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون ہے؟ ہمت کرے امت تو بس اپنے اپنے معاملوں میں پھنسی ہوئی ہے. سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے. ہر دن یہ سوچ کے نکلتا ہوں چلو شاید آج کو پوچھ لے. سارے گھما پھر آگے یہی پوچھیں گے مس بھائی صاحب کو آئندہ وظیفہ دسو کہ پیسے ہی پیسے ہو جائیں. تو میں سارے کو کہنا جو ہوندا تے میں آپ ہی نہ پڑھ لینا، جو ہوندا تے میں آپ ہی نہ پڑھ لینا. میں سارا دن سڑکاں تے پیا پھرنا وا. خدا دا نام لو چھڑ دے انہاں گلاں نوں اور جو پوچھنا ہے وہ پوچھو. یہ رب کے رنگ ہیں، رب پہ چھوڑ دو. حضرت تسی پنڈا والے لوگ ہو، شاید مجھ سے ذرا اس سے زیادہ بات کو سمجھ جاؤ. جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے. سیرے بھی کھرلی پر کے کھاندی ہے، ٹھیک ہے جی. پھر سارا دن منہ مار دی ہے، رات میں پھر کھرلی پاؤں گے تو دودھ دینا انہیں. میں پیروں کا غلام ہوں، خادم ہوں. میں سبق سنا رہا ہوں، تصدیق کروا رہا ہوں بزرگوں سے. 41 سال میری عمر ہو گئی، 3 اگست 1984. آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ میں کسی پیر خانے پہ گیا تو باہر مجھے کو 3-4 بھینسیں مل گئیں اور میں نے پوچھا بھائی مجھو تسی کتے؟ انہوں نے کہا مس بھائی صاحب ساڑی بھی پوری نہیں پہنڈی، اسی وظیفہ پوچھنا ہی ہے. وہ بغیر وظیفے تو کھان ڈی آنے انہوں وظیفے چاہیے نہیں. دکھ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا تھا کہ اس کے لیے وظیفہ پوچھا جاتا ہے حضرت. لیکن کوئی پوچھتا ہی نہیں ادھر وظیفہ، کسی کو شوق ہی نہیں ہے حضرت. اس کی محبت کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتا، اس کی بندگی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتا. سارا دن اسی شوق میں مارا مارا پھرتا ہوں شاید آج کو پوچھ لے. تو پھر یہ کہہ کہ دل کو تسلی دے لیتا ہوں مولوی سلیمان ابھی تو 4 دن کی بات ہے، تو کالا پڑ گیا، تو دل چھوٹا کر رہا ہے. میرے سیدی، میرے مرشدی رومی اثر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم و پیش 100 سال کا ایک طویل دورانیہ جو آپ نے مسند پہ جلوہ گر رہے. اور میں نے کئی بار آپ کی آنکھوں سے اتنے موٹے آنسو گرتے دیکھے. رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سا کوئی منگن ہی نہیں آیا. اس لیے حضرت چھڑ دے ہویا وظیفے، جڑے وظیفے پوچھنے نہیں وہ پوچھو. حضرت صاحب جیسے قبلہ آگے فرما رہے تھے کیونکہ حضرت
سٹیجوں پہ رواج چل نکلا میٹھی میٹھی باتوں کا، کیونکہ میٹھیاں میٹھیاں کریے تو پھر تسی خوش ہوندے ہو تو پھر کوئی گل لگے ڈر دی، اسی لیے میٹھی میٹھی چل رہی ہیں۔ لیکن اگر کتابیں دیکھیں، کتابیں جان نکالتی ہیں۔ رسالہ کشیریہ، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت کمینہ شخص کون ہے؟ کمینہ شخص کون ہے؟ سفلا شخص کون ہے؟ کمینہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک وہ شخص کمینہ ہے جو نہ تو اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے، جو نہ تو اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے۔ آپ میں خود کو جو مرضی سمجھ لیں، لیکن ہمارے اسلاف کی ہمارے بارے میں یہ رائے ہے۔ آپ فرماتے کمینہ ہے وہ شخص جو نہ اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے۔ اس لیے حضرت جڑا وظیفہ پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں مسجد میں اس کا نام لوں، لیکن چلو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پھر میں دکھ سے کہتا ہوں امت امیر ہونے والے وظیفے پوچھ پوچھ تھک گئی، ہم بتا بتا تھک گئے۔ امیر پھر مکیش امبانی ہو گیا، دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی، کافر ہے، گائے کا پیشاب پیتا ہے، گائے کے گوبر سے وہ نہاتا ہے، اور اللہ کو اتنا ناپسند ہے مشرک کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں شرک نو معاف کرنا ہی نہیں۔ لیکن دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی بل گیٹس ہے، یہودی ہے، دنیا کا 5واں امیر ترین شخص۔ دنیا کے جو 10 امیر ترین لوگ ہیں ان میں ایک مسلمان بھی ہے نہیں۔ اسی بار وظیفے پوچھتے رہے۔ اللہ اقبال نے کہا تھا تھوڑا جہا ایک پیر صرف پٹ، پھر وے خالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، امت آگے جانے کے بجائے دن بہ دن پیچھے جا رہی ہے۔ پیچھے میں پوچھتا ہوں جی کون سا وظیفہ پڑھا کینیڈا والوں نے؟ چھوڑ دو، رب کے کام ہے۔ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ پھر تیرا میرا کی اختیار ہے، بلکہ حضرت مزہ لو رب کی رضا کے، مزہ لو رب کے فیصلوں کا۔ ہم نے تو بندگی کا مزہ چکھا ہی نہیں کوئی بھی، اپنی خواہشوں کا ٹوکرا لے کے گھوم رہے ہیں، انج ہو جے انج ہو جے انج ہو جے، نہیں مزہ لے وہ ہوئے جو میرا اللہ چاہتا ہے، مزہ لو۔ ہم نے تو مزہ ہی نہیں چکھا بندگی کا۔ مجھے یاد ہے میں جامعہ نظامیہ میں جب ہم تھے تو ظاہر ہے جب بندہ مدرسے میں ہوتا ہے تو ہر طالب علم کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا خط اچھا ہو، میری بھی سی، لیکن نہ اردو اچھا ہویا تو نہ ہی ہون اچھا ہے، اردو ہی ہونجدہ سی ہون ہی ہونجدہ ہی ہے، کیڑے ہی لگنا میں ادھر۔ تو ہمارے ادھر بالکل شالمی میں ایک بزرگ تھے، تو قادری سلسلہ سے وابستہ تھے اور عاشق تھے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ جیسے علاقے کا نام گنج ہے کاغذی، تو وہ شالمی تھی، لیکن انہوں نے اپنی گلی کا نام رکھ لیا تھا غوثیہ اسٹریٹ، ٹھیک ہے، وہ پھر لوگوں کو غوثیہ یاد رہ گیا۔ وہ ہر جو ہے نا ماں اپنے 11ویں شریف بڑے ذوق شوق سے وہ دلایا کرتے تھے، جب بڑی 11ویں شریف آنی تو پھر وہ خوب بڑی ہوتی تھی۔ بڑی 11ویں شریف تھی کیونکہ پریس تھا ساتھ ان کا، ہم نے وہ ساری مشینیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھی، تو بڑی خوبصورت محفل ہوئی۔ حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب لاہور تشریف لائے تھے، تو وہ بھی محفل میں آ گئے، ان کے آنے سے محفل کے ذوق میں اضافہ ہوا۔ حضرت میں 1.5 سال کا میرا اور حضرت کا ساتھ تھا، اور 1.5 سال میں مجھے پتہ نہیں چلا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں، اتنا راضی برضا بندہ حضرت۔ کبھی ہوتا نا میں جامعہ نظامیہ میں تھا، قبلہ مفتی صاحب تھے، قبلہ بابا جی تھے، عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے، ظہور احمد سیالوی صاحب جیسے بڑے بڑے نام موجود تھے اس وقت۔ ہوتا نا کبھی مجھے کہا ہو کہ بھئی جائیں گا تو میرے واسطے دعا کرائیں کہ اللہ میں نے اولاد دے، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں بندہ۔ 1.5 سال کا ساتھ، پتہ کیسے چلا؟ تو محفل ختم ہوئی، دعا کا وقت آیا، تو جو پیر صاحب کو دعا کے لیے کہا گیا تو حضرت کے دوست بولے، اور انہوں نے کہا جی
قادری صاحب دی اولاد کوئی نہیں تے انہاں دی اولاد لی دعا کریے. میں نے حیران ہو کے قادری صاحب کی طرف دیکھا, 1.5 سال ہو گئے کدی بندے نے نا ہی نہیں لیا. سارا عجیبہ رضا بندہ ادھر. بہرحال وہ پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, سب نے اٹھائے, قادری صاحب نے نہیں اٹھائے. وہ پیر صاحب دعا کر رہے تھے, کہیں دعا کرتے, ان کی نظر قادری صاحب پہ پڑی تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ بھئی تیری اولاد لی دعا کرنے ہیں, دعا تھی نہیں چکے کوئی. تو وہ انہوں نے دعا ختم کی اور ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ بغیر ملے تشریف لے گئے. ظاہر ہے پیر صاحب ناراض گئے تو دوست بھی چلے گئے. اب میرے تو ظاہر ہے وہ استاد تھے, میں نے تو خیر سلام دی, میں چلا گیا. اگلے دن میں پھر آیا, عصر سے مغرب میں جایا کرتا تھا. وہ حضرت نے کو سبق دیا تو میں وہ مشق کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا موڈ اچھا ہے, تو میں نے عرض کی میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ جیسے یاد ہی نہ ہو بندے کے. کیا ہوا؟ میں حضرت وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمان لگے مولانا اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. اللہ. تب بھی سمجھ نہیں تھی ان باتوں کی, سمجھ ابھی بھی کوئی نہیں. میں نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمان لگے اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے عرض کی حضرت اللہ کی مرضی سے. تو اور روئے. فرمانے لگے پھر میں کتا کون اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ اللہ شریعت اجازت دیتی ہے, آپ اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ اور لوگ تھے, انہوں نے یہ عارضی مزے نہیں چکھے, انہوں نے حقیقی مزوں سے دل لگا لیا. بند جانوروں کی طرح حضرت. اس لیے تو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام, جانور نے, جانور آر کھاندے نے, جانور آر پیندے نے, جانور آر سوندے نے, جانور آر اٹھ پیندے نے, خاشاں دے غلام. اولئک کل انعام, جانور نے. پھر فرمائے بل ہم اضل, یہ انہوں نے بھی پیڑے لے, یہ انہوں نے بھی پیڑے لے. اس لیے قبلہ بزرگ بیٹھے ہیں, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, میں گزارش کروں گا اللہ کی طرف آؤ. حضرت صاحب اسی بہت بھول گئے ہیں اللہ نے, حضرت صاحب بہت بھول گئے ہیں. 2005 میں اس نالائق نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا. اللہ میری فراغت 2008 کی ہے حضرت جامعہ سے, لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا تو ماننا پڑا. اللہ میں مندہ نہیں تھا, بہت اوکھا مانے. منو آپ نے فرمایا ایک جمعہ پڑھا لے, ایک پڑھایا. پھر فرمان لگے چل ایک چنگا نہیں ہوتا, 4 پورے کر لے. وہ 4 پڑھائے. پھر منو کہنے لگے جڑا نا وہ 12ویں دے نا دے 12 کر لے پورے. وہ سلسلہ چل نکلا. 2005 سے یہ گناہگار سٹیجوں پہ ہے حضرت, ٹھیک ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. پھر 16-17 میں اللہ نے رحمت کر دی, پھر جہاں بیٹھا ہوں پھر اللہ یہاں. مجھے 20 سال کموں پیش ہو گئے سٹیجوں پہ حضرت. سنیاں دی کوئی محفل ایسی نہیں کہ جدے ماں کی شان نہ پڑھی جائے, ماں کی شان ہے نہ پڑھی جائے, کیونکہ سب کو پتہ ہے آپ ذرا خوش ہوتے ہو ماں کی شان سن کے, اور پتہ نہیں باپ کی شان سے آپ کو کیا بہر ہے حضرت. ہاں جی, نہ کو کہندا ہے نہ ہی کوئی سندا ہے. میں نے 1-2 نعت خان سے بھی کہا, میں نے کہا یار کتاباں کھولی ہے تو کتاباں کہندی ہیں شان پیو دی بوتی ہے, حق ماں دا بوتا ہے, یہ تسی کڑی الٹی گڈی چلائی ہے. تو چلو ہن چل گئی ہے ٹھیک ہے, لیکن کم از کم گڈی واپس لے آؤ تو پیو دی شان بھی پڑھیا کرو. من کہندا حضرت صاحب پیو دی شان پڑھو 10 روپے نہیں دیندے ہیں, ماں دی پڑھو تدیاں تے تدیاں ڈگدیاں نے. پتہ نہیں اس قوم کو کیا. لیکن حضرت بات پھر وہ ہے کیونکہ سٹیجوں پہ بہت بے احتیاطی برتی گئی. نبی علیہ السلام شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں, اس بزرگ نبی کریم علیہ السلام حضرت حسان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کلام ابو بکر نو چیک کرا, اپنا کلام ابو بکر نو چیک کرا تو پھر پڑھنا ہے کلام. یہ تھے حضرت حسان نو حضور فرما رہے ہیں چیک کرا, یہ تھے کوئی چیک ہی نہیں کراندہ. نواں کلام نواں کر دیں آیا نا دا بیڑا روڑ چڑھے. حضور حسان پاک کو کہہ رہے ہیں حسان پہلے کلام ابو بکر نو چیک کرا جا کے پھر پڑھنا ہے کلام. یہاں چیک والا معاملہ ہی نہیں, جس کا جو دل کیا اس نے پڑھ ڈالا. حضرت وہ بڑا حضرت صاحب کلام پڑھا گیا اور اس کلام نے ستم بھی بڑے ڈھائے. پھر حضرت کیا کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندی. ہن کوئی چبو بھی آ گئے, اسی آپے سٹیجاں دے انہاں نوں کہا کہ تینوں گھر صرف امی ڈیک دی ہے, ابو لو پاویں لین گڈی تلے آ جا. ہم نے خود زین دی ہے ان کو حضرت, کیونکہ پڑھنے والے نے کسی کو سنایا ہی نہیں, پوچھا ہی نہیں کہ یہ کلام سامنوں کو کیا سوچ دے گا, کیا فکر دے گا. دبا کے پڑھا گیا یہ کلام. کوئی کہندا نہیں پتکارا. سامنے جتنے بیٹھے تھے وہ یہی سوچ لے کے گئے کہ وہ پیار امی نو ہی ہے, ابو نو پیار. اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے.
یہ میری حالا وقت اتنا نہیں ہے، میں بس مختصر، ہمارے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں باپ کے لیے کیا کیا ہے. اللہ پتر پیو دا ایڈا وڈا کلیجا ہے. میرے محلے میں 2 سے 3 گاڑیاں ہیں جن کے پیچھے لکھا ہے یہ میری. اج تک کدی بابے ہوراں نے پھڈا نہیں پایا، چپ کر کے گڈی چ بہی جاندے نے. کدی پتر نوں نہیں پوچھیا پتر دعا تیری ماں دی ہے تے رہا میرا کھ نہیں ہے. فیساں میں دتیاں، بستے میں لے کے دیتے، کتاباں میں لے کے دتیاں، داخلے میں جمع کرائے تے دعا تیری ماں دی ہے. دسا چپ کر کے بابے ہوری چلیں. آج بات آ گئی ہے قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں، پیر بخاری بیٹھے ہیں نم. لو جی میں گل اج پہلی باری کر چھڑن لگا. جی میرا دعویٰ ہے جی، جاؤ گڈی پیچھے لکھا کے لے جاؤ، یہ میرے ابو کی دعا ہے جے گھر دیاں ساریاں پلیٹاں بھانڈے بھونڈے نہ چل گئے تو میرا نام بدل چڑی. وہ بڑھیاں دا ایڈا جہا دل ہوں، یہ بندہ ہی ہے اتنا بڑا دل ہے. ہاں جی روز بیچارہ لائیو ذلیل ہوں، گڈی پہ چلے ہے میری ماں کی دعا. کدی بیچارہ کویا ہی نہیں ہے، چپ کر کے گڈی چ بہ جاتا جا کے. اچھا جی میں پتر کوئی او بھائی تیری ماں دی دعا ہے تو تیرے ابے دی بھی دعا ہے، تیرے ابے دی نال محنت ہوئی ہے، تیرے ابے دی نال مزدوری ہوئی ہے. لیکن کیونکہ ہم نے اسٹیجوں پہ یہ سارا کچھ پڑھا ہے درسا. مجھے کسی کا تو نہیں پتہ آج تو چلو حضرت میں ناروال ہوں، اس کے بعد ایک پروگرام مزید ہے. اتنا لیٹ تو نہیں جاؤں گا لیکن چلو پھر بھی جاتے جاتے 12 بج جانے. نہیں تو عام روٹین 2:30 3 سوا 3 3:30. اب تو ابو جی کا انتقال ہو گیا، مسجد میں بیٹھا ہوں. کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت. میں نے جا کے اگر چابی پاس ہے تو دروازہ کھولا، تب اندر سے آواز ہے او سلیمان ہے. جی ابو جی. چل چنگا ہویا میں ہوں ذرا ٹونکا لا لوں. تو جہاں میں بیل کھولی ہوئے تو فٹ ابو جی ہاتھ تسبیح ہے تو آ کے بوا نہیں کھولیا. مسجد میں بیٹھا ہوں. ایک دن دل میں خیال آیا مولوی سلیمان ٹھیر تو گناہ گار ہیں، لیکن اللہ بھی بڑا ہی کریم ہے، معاف کاری چھڑے گا. لیکن جڑا بڑھا پیو ساری رات جاگدا تیری وجہ نال معافی ملنی نہیں. میں ایک دن گوڈے دبا کے عرض کی تھی میں ابو جی میری ڈیوٹی کو جینج دی ہے، میں 3:30 سوا 3 2:30 پونے 2 گھر آنا ہے، تسی سو جایا کرو چنگا نہیں لگتا. تے اکھاں چ تھرو آ گئے، کہن لگے او شدائیا جدا ایک ہی پتر ہوئے تے پتر سڑکے چڑھے آئے کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے. لیکن اسی کی سنایا کوئی کہندا نہیں پت کارا ماواں جدو مر جا. ہم نے خود ہی ذہن بنائے کہ تانوں صرف گھر ماں ڈیک دی ہے پتر. یار کس پیو نوں نیندر پیندی بھائی پتر گھر نہ آئے. مینوں بھی وہ کو پیو وکھا چھڑو یار، کو مینوں بھی اس پیو نہ ملا چھڑو کہ پتر گھر نہ آئے تو پیو نوں نیندر. ٹھیک ہے ماں رولا نہیں پائے گا، ذرا پیا رہے گا منجی اتنے، لیکن نیندر آندھی نہیں. نیندر آندھی بھائی کس پیو نوں نیندر آندھی. لیکن ہم نے خود ہی ذہن بنائے، نہ کسی سے پوچھا، جو من میں آیا جو دل چاہا ہم نے پڑھ دیا. پیو دا رہندا ککھ نہیں. میں پھر کسی کی بات نہیں کروں گا، میں پھر اپنی بات کروں گا. یہ سیالکوٹ ہے، جا کے تصدیق کر دیجئے گا. سن 2000 میں نے میٹرک کیا اور مرے کالج میں نے ایڈمیشن لیا، فرسٹ ایئر کلیئر کی. اللہ نے سوچ بدل دی جب مالک کرم کرے. جی اللہ نے گجراں تے مہر کر چھڑی حضرت. کوپاں تے گنڈا سے پڑھن دے بجائے بندے اللہ نے ایس پاسے ٹور چھڑے حضرت. والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے. میں نے آ کے عرض کی میں ابو جی میں کل تو کالج نہیں جانا. تو میں نے کہنے لگے کالج نہیں جانا تو کی کرنا ہے. میں جی میں عالم دین بننا ہے. تو کہنے لگے یار بڑا لمحہ پینڈا ہے 8-10 سال دا، تو ویخ لے پھر. میں جی میں تسی کہو. کہنے لگے پھر یار دعا کریں کہ زندگی وفا کرے تیرے مولوی بڑھن تک تو جا تو بن کے آ. میں لاہور چلا گیا. اللہ والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب تھے، لیکن والد صاحب نے 25 پہ ریٹائرمنٹ نہیں لی بلکہ 60 تک گئے پہ. تو پھر ظاہر ہے عمر زیادہ تھی لیکن کام کرنا پڑتا تھا. ایک دن کھمبے پہ کام کر رہے تھے، نہیں پتہ لگا وہ کرنٹ لگا نیچے گر گئے. ابو جی کا یہ بازو ٹوٹا ہوا تھا حضرت، اس میں راڈ ڈلے تھے حضرت. پھر ایک دن کام کر رہے تھے، نہیں پتہ لگا بڑی تار کو ہاتھ لگ گیا. ابو جی کا یہ والا ہاتھ جلا ہوا تھا. پھر کیویں گڈی پیچھے لکھاواں کہ میری ماں دی دعا ہے. ایک باں ٹوٹ گئی، ایک باں پتر واسطے سڑ گئی ہے، تو میں گڈی پیچھے یہ لکھواؤں. صاحب ہم تو اس کا دین ہی نہیں دے سکتے، لیکن بڑا ظلم ہوا ہے باپ کے ساتھ. بولتا ہی کوئی نہیں اس کے لیے. اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جب تو اپنے باپ کے ساتھ چلے تو تیرا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہے اگے اگے ابو نے دے پیچھے پیچھے ہاتھ بن کے پتر آ رہے ہیں. مفہوم حدیث ہے. ابو کی اتنی شان ہے، لیکن بس ماں 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 میں ابو کہیں کھو گیا.
आज हमारे नौजवान अब्बू को चलो बस 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 आज हमारे जवान अब्बू को तवज्जो, मैं बस बात वापस करूँगा हजरत, वापस आ जाऊँगा। जिन्हें पुत्र जवान बैठे हो अब्बा जी का बड़ा ध्यान करना है। अम्मी नाल भी कि दिन कोट के अब्बा जी ने जफ्फी ला के मत्था चूम के फिर हथ चूम के कहना अबू जी मैं थोड़ा देन नहीं दे सकता, वो एने जी खुश हो जाएगा, वो एने जी खुश हो, उन्हें सारी उम्र जी है एने जी गुजार लेनी कि एक दिन मेरे पुत्र ने मैनू आके मोहब्बत करो उसके साथ भी। बहुत ज़्यादा हजरत साहब बेतवजी। बहरहाल मैं गया, वापसी हुई हजरत। मुझे आए मेरा 3 या 4 दिन किबला हुए थे, नाश्ता हम कर रहे थे, अबू पहले उठ पे तो मोटरसाइकिल का मुँह ना बाहर नू कीता, तो मैं पूछा मैं अबू जी कित्थे चले हो? कहने लगे यार ज़रा दफ्तर जाना है, को अंगूठा लाना है। तो मैं क्या मैं ओ नहीं यार तू नाश्ता कर सही करके वे किड्डा माड़ा हो गया है। तो मैं आया, मैंने 2 नवाले थे मुंह में डाले, हाथ धो के मैंने अबू जी के हाथ से मोटरसाइकिल ले ली, प्यो पुत्र गए, मैं पीछे बह गया। वाला साहब अंगूठा लान ते अंगूठा लगे ना। काफ़ी जब देर गुजरी तो मैं उठ के गया, बच्ची काउंटर पर बैठी थी। मैंने कहा भाई की होया पुत्र? उन्हें कहा बाबा जी का अंगूठा नहीं लगता पाया, तो इंज करो को लोशन लैके आओ तो बाबा जी के अंगूठे तो चंगी तरह लाओ, तो धोने की कोई लोड़ नहीं, बस टिशू ना साफ करो कि लियाओ लग जाएगा। उन्होंने सी कि बाबा होरे पैलियाँ च उठ के आ गए। मुझे आज भी याद है, मैं नीचे गया, मैंने 32 रुपये का केयर का लोशन खरीदा। मैं वापस आया, मैं आके क्या अबू जी हाथ दो। जब अबू जी ने हाथ मेरे हाथ में दिया तो मैं अंगूठे से लोशन लान लगा तो वेख्या कि लीकां कोई नहीं, लीकां ज़ाहिर तारां खिंचियां सन, खंबे ते चढ़े सन, पलास फड़िया सी, पौड़ी पड़ी सी, वापडा में थे ना, लाइनमैन थे, तो वो लीकां कोई नहीं। मुझे तब भी समझ नहीं आई है, तो मैंने हैरान होकर पूछा मैं अबू जी तुहाडियां लीकां कित्थे गईयां? कहने लगे यार तेरियां बनांदे बनांदे मेरियां मिट गईयां। बड़ा पुत्र ध्यान करियो माँ का भी, ते लेकिन क्योंकि मिजाज बना दिया माँ का, इसलिए वह माँ माँ चल रही है। उन्होंने पूछदा साढ़े बाबे कदी उत्थे बह कदी उत्थे बह तो कदी उत्थे बह के अपना टाइम पास करन डे ने। बड़ा ध्यान करो अपने। और अक्सर समझ तब आती है, मेरा छोटा बेटा है हज़रत साहब इब्राहिम, उसने मुझे बड़ा सिखाया, लेकिन वो मैं भी लेट ही गया। इस वक्त तकरीबन 6 साल उसकी उम्र है। ये हज़रत अल्लामा डॉक्टर सुलेमान जो भी चलो है, लेकिन वो की करेगा मेरे नाल। हाँ जी, बाबा कुश्ती, मेरी उम्र 42 है, 41-42 है, वो भी 6-7 साल का। मैं वो कम अज़ कम 34 साल वड्डा वा। मैं वो लेकिन की करना, मैं 34 साल वड्डा हो के कुश्ती एंड तो मैं ही हरनी है। फिर मेरे सीने दे बैग बड़ा खुश होंदा, फिर मैनू अपना अबू याद आता। मैं कहना की होंदे ने प्यो 34 साल वड्डा हो के भी सिर्फ पुत्र नू खुश करने लई कुश्ती हर जांदे ने। ए प्यो है मेरी, उन्हें हथों कालर फड़ना है, वो लिए मैं कोई नहीं लामा डॉक्टर सुलेमान मिसबाई, उन्हें मेरे हथों कालर फड़ना है, बाबा घोड़ा बन जाओ, लो जी डॉक्टर सुलेमान मिसबाई साहब वो घोड़ा बने। फिर मैं अपना प्यो याद आता है। मैं कहना मौलवी सुलेमान अल्लाह ने तेन बहुते पुत्र दिते ने, फिर भी तू इन्ना लाड करन डे, तू तो कला ही से, उन्हें तेरे किन्ने लाड किए होंगे। इसलिए पुत्र अपनी माँ की भी कदर करो और अपने बाप की भी कदर करो, बड़ा लाड करो। साहब बहुत कुछ किया उन्हें, बहुत कुछ किया उन्हें, लेकिन उन्होंने रिगार्ड मिलया कुछ इतों भी ज्यादती हुई वो नाल, बोले ही नहीं कोई भी। माँ माँ और इतों तक मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊँगा, मामा ने दसा वह नजायज़ फायदा तक चुके, औलाद नूं खिलारिया माँ के प्यो के खिलार चढ़िया पड़ के, क्योंकि असीं दसिया ही नहीं है। मावां ठंडियां छावां, माँ की दुआ जन्नत की, दसो प्यो लई कोई जुमला है जे? अदा साहब थक लभ छड़िया मैं प्यो ली सिर्फ एक गल मैनू लभी, वो भी की प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां, ज़ालमों गालां ही लभियां जोदियां, कख नहीं तुहानूं लभा उहदा और कख। बड़ा एडी ठंड विच भी तुहाडे लई मजदूरी करन जांदा रहा, किसी नूं नज़र नहीं आया, ना उन्हें धुंध वेखी, ना हज़रत उन्हें लू वेखी, ना उन्हें गर्मी वेखी, ना उन्हें सर्दी वेखी, किसी नूं नहीं दिसिया, गालां ही दिसियां ने सारे नूं। कोई मिसरा ही नहीं है बाप के लिए, हज़रत साहब माँ के लिए वो दिल ही मिसरा ही कोई नहीं है। अपनी अम्मी से भी बड़ा प्यार करो और अपने अब्बू से भी बड़ा प्यार करो है। अपने मेरे तो सब जिन्नी देर अब्बू जी जींदे सन पीरां वाला वहाँ, मैं तो बहुत घट, मैं तो कोई काम होना अब्बू जी घट उठ जाना। मेरे अब्बू जी ने खास दुकान दियाँ जलेबियाँ बड़ियाँ पसंद सन, मैं लै जानियाँ। बाबा जरा घोड़ा सी, जरा नहीं बाबा ही घोड़ा सी, गुजर सी ना है जी, मैं जाके जलेबियाँ रख देनियाँ की आ
अबू जी वो तुहाडे वास्ते जलेबियां लियादियां आ लैन दा दूजे दिन मिठा बाबा मरदा क्यों नहीं। कदी गुस्सा ना करियो। सब जो असी कीता है तो करते ही नहीं है, बल्कि असी पुट्ठियां भी करने सन तो खुश होंदे सन, लेकिन जो इन्हां दी वारी आंदी असी खुश नहीं होंदे। असी पता नहीं होता साहब, मैं जो पहली बारी अपनी माँ को पानी मंगया सी तो मैं पानी नूं की कहा होएगा, माणी कहा सी, मम कहा सी। ये दो बच्चे बोलते हैं या माणी या मम कहते हैं। तो उन्हें तो उस गल की भी बड़ी खुशी मनाई सी, पिछे फोन करके भी दसिया जी अज पहली बारी सुलेमान ने माणी मंगया। उन्हें तो इस गल की भी बड़ी खुशी मनाई सी। मेरा तो प्यो भी इस गल से बड़ा खुश होया जी पहली बारी सुलेमान ने पानी मंगया। लेकिन सानू इन्हां दी खंघ भी पैड़ी लगती है, सानू इन्हां दा बोलना भी पैड़ा लगता। वो चलिया बड़ी कीमती खंघ ही ना, इस खंघ को तंग पै, ये खंघ नहीं लभनी फिर कितों है। इसलिए क्योंकि ज़हन बन गया जी बस एंड ज़हन। इसलिए कोई स्टेज ऐसा नहीं जहाँ माँ की शान पढ़ी जाए, तो जे ना पढ़ी जाए तो सामने कोई ना कोई बोल पैंदा। हज़रत साहब 20 साल हो चले ने स्टेजां ते, अज तक कदी कन्ने आवाज़ नहीं पई किसी ने उठ के भी आख्या होए वो 2 शेर अल्लाह की शान च भी, किसी का दिल ही नहीं करता उसकी शान सुनन दे। और मैंने कई महफिलें ऐसी देखी हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक उसका नाम लिया। किसी गल च नाम आ गया, किसी शेर च नाम आ गया, किसी हवाले नाल उहदा नाम आ गया, किसी ने स्पैशल उहदा नाम लिया। तो कुरान की कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सब तो बहुता ना वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, सब तो बड़ा ना अल्लाह, लेकिन ना है नहीं क्यों। और सामने में कभी कोई नहीं बोलिया। ए 2 शेर, ए 2 शेर अल्लाह। मैं रिवायत पढ़ रहा था, नबी अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे ने, अब्दुल्ला मैनू कुरान सुना। हज़रत अब्दुल्ला अर्ज़ कर रहे ने, सोने महबूब कुरान आप दे कल्बे मुबारक ते उतरिया है, मैं आपनू किवें सुना सक। फरमाया अब्दुल्ला कदी कदी मेरा भी दिल करता है अपने रब दा कलाम किसी दी जुबान ते सुना, लेकिन पता नहीं की हो गया, अल्लाह तो दूर हो गए। कदी किसी ने उठ के फरमाइश की थी, सारे लिए फरमाइश होंदी है, गौस पाक लिए भी होंदी है, बाबा साहब लिए भी, सारे लिए फरमाइश, ओदे लिए फरमाइश करदा, ओदे लिए अल्लाह। कुरान में अल्लाह क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वाले हो ध्यान रखियो किते ताड़ा माल ते ताड़ी औलाद तानू साडे तो गाफिल बा एंड जी। अल्लाह ने कहा है माँ से मोहब्बत करो, अल्लाह कह रहा है, लेकिन हज़रत साहब हर मोहब्बत की एक हद है, जिदे नाल टुट के मोहब्बत करनी हो अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल है। एक एक नाम लिया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम। फिर एक बात मैं जाते जाते कर दूँ, देखो हज़रत अल्लाह ने भरा का नाम लिया, भैन का नहीं लिया, भरा का नाम। और भरा नूं अल्लाह ने तीसरा नंबर दिता है, तीसरा नंबर अल्लाह ने भाई को दिया। और भरा तो बाद होरन फिर की क्या व अज़वाजुकुम, चौथा नंबर। लेकिन असी की किया, पहला नंबर बीबी नूं दे चढ़े, बाकी सारे नंबर अगे पिछे कर छड़े, सारे नंबर असी ओ भाई अल्लाह दे बंदे हो, बंदे बनो यार। वो साडे नालों ते बीबियां सियाणियां निकलियां, साडे नालों बीबियां। हज़रत साहब शाह जी उन्होंने अपने सारे रिश्ते बचाए ने बीबियां ने, असी बचा सके। उहदा भाई की है, उन्हें की मेरे बच्चों को अपने भरा को दसिया चंदा मामू, अपनी भैन को की सिखाया बच्चों को खाला जानी, अपनी माँ को की दसिया नानो अम्मी, अपने प्यो को की दसिया नाना अब्बू, तो मेरी भैन को की दसिया फूफी चड़ेल, मेरे भरा को की दसिया चाचा चोर, ताया डाकू, दादी जादूगरनी। मैं बात गलत तो नहीं कर रहा, अगर मैं बात गलत करूं आप हाथ खड़ा करके उठ सकते हैं और कह सकते हैं मिस भाई साहब है झूठ ना मारो, इतने सानू ना झूठ सुनाओ, कोई इंज की गल नहीं। इंज ही है दसा, अपने उन्हें सारे बचा ले ने, असी अपना कोई भी बचा सके। कसूर बंदे आंदा उहदा कसूर, हला उहदियां भरजाइयां उहदे नाल चंगियां कोई नहीं, लेकिन उन्हें कदी आके नहीं दसिया तैनूं है, तेरे वालू तेनों ऐनी जी दसदी है, तू ऐनी बना लेना नाल ही फड़ के। उसने अपने सारे बचा लिए, हम अपना बचा सके। हला भरा एडा सोहना रिश्ता है, अल्लाह ने तीसरा नंबर दिता, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम
وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم بڑھی بھرا لیکن اسی بچا سکے انہیں اپنے اللہ دا واسطہ بچاؤ اپنے رشتے. اللہ حضرت دکھ یہ ہے کہ یہ باتیں سٹیجوں پہ ہونی چاہیے تھی. میں اس دن لاہور تھا, قبلہ استادی تشریف فرما تھے, جیسے قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے, میں نے مونڈا ماریا تھوڑا لاگے ہو, میں لاگے ہوئے تھے, منو کہنے لگے مصباحی صاحب امت تباہ ہو گئی, خطیب لیمہ دیاں بکریاں تو اگے ہی نہیں گئے, امت تباہ ہو گئی. حضرت صاحب دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کہ باقی تو باتیں چھوڑو, امت کو روٹی نہیں کھانی آتی ہے. میں اس دن ایک شادی پہ گیا, کھیر سب سے اینڈ پہ کھانے والی شے ہے, لوگوں نے سب سے پہلے کھیر ڈالی ہے اور اتنی کھانے والی شے ہے, اتنی کھانے والی نہیں ہے وہ, اینڈ پہ بس تھوڑا سا منہ میٹھا کرنا. لوگوں نے پار پلیٹاں لئیاں, اینڈ روٹی پائی جی اگو روٹی آنی کوئی نہیں. وہ جنہیں 500 جانے سجی انہیں 500 جانے دے روٹی پکائی ہے یار, خدا دا نال. دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی, سانو روٹی نہیں کھانی آن ڈئی. کھیر سب تو اینڈ تے پانی سی, سب تو پہلے سی کھیر پان ڈے. کہاں سے کہاں دنیا نکل گئی ہے. اور کسی کو تکلیف ہو نہ ہو, مجھے یہ سوچ کے سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کا کیا حال ہوگا, امت کا یہ حال دیکھ دیکھ کے. نکل ہی نہیں سکے حضرت ہم ان چیزوں سے. نکلو حضرت صاحب ان چیزوں سے, ان چیزوں سے اب آگے آؤ. وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. سب دا نام لیا, پیار کرنا ہے کر سکتے ہو, لیکن اگو پھر کی فرمایا, اب منو ان ترجمانی مفہوم بیان ہوگا اور مفہوم ترجمے سے ٹکرائے گا نہیں. پھر اگو کی کیا, احب الیکم من اللہ, انہاں سارے نال پیار کرنا ہے لیکن انہاں سارے تو بوتا اللہ نال کرنا ہے. انہاں سارے نال بوتا قرآن نے اس بات کی اجازت بھی نہیں دی, اور جتنا امی کے ساتھ ہے اتنا اللہ سے بھی کر لینا, اور جتنا پتر دے نال ہے اتنا اللہ نال بھی کر لیں. قرآن نے برابری کی اجازت بھی نہیں دی. قرآن کہتا ہے اللہ نال بوتا, اللہ نال بوتا, اللہ نال بوتا. پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب کتنا بوتا, کتنا بوتا؟ تو پھر قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اللہ نال شدید شدید شدید. لیکن دکھ کی بات یہ ہے, شدید تو گئی دور, یہاں امت ماں کی شان سننے کی فرمائش کرتی ہے لیکن, اور یہ نہیں حضرت کہ لکھا نہیں ہے اور پڑھی پڑھی ہیں کتابیں, دکھ ہے پڑھتا کوئی نہیں. ہم اعظم چشتی کا یہ شعر تو پڑھتے ہیں, اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا, سونا شعر ہے, کوئی اعتراض نہیں مجھے, لیکن دکھ یہ ہے اے پڑھنے ہوئے اعظم چشتی نے ایوی لکھیا سی, ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو ات بن ملیوں جدی یاری, بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ, بن نینا مست خماری, بن ہجروں جدی یاد ستاوے, بن صورت خلق پجاری, اعظم موس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری. یہ نہیں کہ لکھا نہیں بڑھوں نے حضرت, یہ نہیں کہ لکھا نہیں, لکھا ہے لیکن پڑھتا نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حق جاری, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اللہ اس لیے حضرت صاحب بڑا وقت ویلا ہم نے ضائع کر لیا. ہاؤن اللہ کی طرف آؤ. احب الیکم من اللہ, احب الیکم من اللہ ورسولہ. انہاں نال پیار کرنا ہے لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نالو تھوڑا, اللہ تے اللہ دے رسول نال بہتا کرنا ہے. اور پھر آگے کیا کہا, وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ. لیکن پھر حضرت صاحب تکلیف سے کہنے لگا ہوں, بات ہی کوئی نہیں ہے. صرف حضرت ہم نے اپنے سٹیجوں پہ عبداللہ بن رواحہ کا نام اس لیے نہیں آنے دیا, اگر عبداللہ بن رواحہ کا نام آئے گا تو پھر جہاد کا آٹومیٹک تذکرہ ہوگا. اگر آج میں بازار چلا جاؤں ناروال اور وہاں کھڑا ہو کے لوگوں سے پوچھوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کے نعت خان کا نام بتاؤ, ایک کی بس بتایا ہم نے, حسان بن ثابت. لیکن کتابوں سے پوچھوں تو کتابیں کہتی ہیں سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ.
لیکن صرف اس لیے نام نہیں ہے وہ صرف نعت خواہ نہیں تھا، وہ ایک مجاہد تھا. صرف اس لیے نام نہیں ہے وہ صرف نعت خواہ نہیں تھے، وہ تلوار والے نعت خواہ تھے. صرف اس لیے نام نہیں ہے وہ صرف نعت خواہ نہیں تھے، وہ ایک شہید بھی ہیں ساتھ. نہ ہی کوئی نہیں، صرف ایسا ہی کہ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام آیا تو پھر تلوار دا نام بھی. میں نے حضرت اس دن روایت پڑھی، میں حیران رہ گیا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال ہوا، اماں جی اللہ کے سونے رسول کے سونے گھر کی سونی بات سنائیں، مفہوم حدیث. فرمایا سن پھر اس سونے گھر کی بات. فرمایا 3 چاند گزر جاتے تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن دوسری طرف لکھا ہے جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا، آپ کے گھر میں آپ کی اپنی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد 12 تھی. لنگر 3 مہینے پکیا لیکن تلوارہ کنیاں 12. ہم لنگر والی امت نہیں ہیں، ہم تلوار والی امت ہیں. لیکن بنا کیڑی چھڑی، ارے پہ گئی نہ لوڑ تلوار دی. کتھے ہوئے تلوار؟ ارے پہ گئی نہ لوڑ تلوار دی. ٹھیک ہے فلسطین کی دفعہ یہ بہانہ بنا کے ہم بچ گئے، او جی بارڈر بڑے لنگنے پہندے نے. او پائی ہے نال کڑا بارڈر لنگنا سی جے. 77 سال ہو گئے کول بہ کے مروایا سی انہوں نے حضرت. 77 سال ہو گئے وہ آوازیں دیتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. کی کیتا جی حضرت؟ فلسطین کی دفعہ تو بہانہ مل گیا نا جی، دور ہی بڑی ہے جی. وہ ویکھو جی کنے بارڈر لنگنے پہندے نے. وہ ایتھے کیڑا لنگنا سی جی. یہ بالکل میرے سیالکوٹ سے 50 کلومیٹر ہے جموں. خون کی ہولی کھیلی گئی حضرت. ہیں جی ظلم اور بربریت ننگا ناچ ناچتی رہی. کی کیتا ہے حضرت؟ کیونکہ تلوار دی گل ہے ہی کوئی. میں انگلینڈ کے دورے پہ تھا، راستے میں 3 دن کے لیے ترکی رکنا پڑا. میں توپ کاپی گیا حضرت، بڑی زیارتیں کی حضرت، روح خوش ہوئی. آخر پہ حضرت جب میں نے زیارت کی نا صحابہ علیہم رضوان کی تلواروں کی، ہائے ایڈا میں بولن رہا ہے سب وہ تلواراں دی برکت. میرا تو سبجیکٹ ہی صوفیزم ہے. جنی کرنٹ آ گئی اندر حضرت ہے ساری ہونا تلواراں دی. میں حضرت موبائل کٹ کے نا تصویر لگا کھینچن، پورا رہ کے حضرت صحابہ علیہم رضوان کی تلواریں پڑھی. دل نہیں منیا. میں کیا میں کڑک کرنا ہے تصویر گیلری سے جانی ہے، کیا تصویر گیلری والی صحابہ دیاں تلواراں نے میں رکھ لئی. اس میں تصویر کھینچنے کی کوشش کی لیکن کھینچ سکا صحیح. لیکن پھر بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر باری آئی تلوار میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ حضرت سٹیجوں پہ حضرت علی کا تعارف اس طرح کروایا گیا. یہ لوگ سمجھتے ہیں ملنگ حضرت علی دے تے حضرت علی ملنگا دے. او ان ملنگوں کا علی سے کیا تعلق؟ او علی تو وہ ہیں جن کی ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے. کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خیبر ہے، ہیں جی کبھی خندق ہے. کتابیں کہتی ہیں علی اس شخصیت کا نام ہے جن کی تلوار اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں پہ اتنی برسی 40,000 کافروں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑائی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 40,000 کافروں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑائیں. اور پھر حضرت صاحب تلوار آئی جس نے مستی کو، جس نے کیف کو عروج پہ پہنچا دیا. وہ تلوار تھی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد. ہیں جی جس نے مزہ اخیر پہ پہنچا دیا. حضرت خرابی حضرت صاحب صرف ہے وے کہ تلوار دا تذکرہ، تلوار دا تذکرہ، تلوار دا تذکرہ. کتنے حالات سنگین ہیں حضرت. جنگ دروازے پہ کھڑی ہے، ہماری محفلوں میں کوئی کلام نہیں بدلا، کوئی بات نہیں بدلی. ہم آج بھی وہی پڑھ رہے ہیں لگی جانے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں. اور تیرے دریاؤں کا پانی انہوں نے بند کر دیا. فلسطین کا حال دیکھ. انہوں نے جا کے عبادت تو میں اس کو نہیں کہوں گا، ان کتوں نے جا کے مسجد اقصیٰ میں اپنے معاملات ادا کیے. امت حضرت لنگر سے، موجوں سے، گڈیوں سے آگے جانے کو تیار ہی نہیں ہے.
जींदे रहो। उम्मत इन चीजों से आगे जाने को तैयार ही नहीं है। और ये पेशाब पीने वाले और ये अपने जिस्म पे गोहा लगाने वाले और ये इतने जोगे हो गए कि मुसलमानों को ललकारे। और जिस बंदे ने पेशाब पीना है उसके अंदर दलेरी किधर से आ गई? जिस बंदे ने गोया खाना है उसके अंदर दलेरी किधर से आ गई? और दलेरी तब भी आती है जब लगे नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मैंने तो कहा था, मैंने कहा मोदी और तेरा ख्वाब है और तेरा ख्याल है पाकिस्तान ओ बूटा ही जिन्नू मोहम्मद अली ने लाया है, और तेरा ख्वाब है और तेरा ख्याल है। अल्लाह मेरी अफवाज को सलामत रखे। अगर फैसले का वक्त आया, क्योंकि जंग चंगी चीज़ नहीं, हदीस पाक का मफहूम है दुश्मन से सामना ना मांगो, जंग चंगी चीज़ नहीं। फिर महबूब ने फरमाया जब सामना हो जाए फिर डट के लड़ो और सुन लो तलवारों के साए के नीचे जन्नत है। हाँ जी, मैं कहूँगा जनरल साहब, सिपा सलार साहब, अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। जे सामना हो गया और शेरा और लड़ियों सी ताड़े पीछे खलोते दे। हजार इख्तलाफ आर्मी से, हजार इख्तलाफ हो सकते हैं, होगा भी हजार इख्तलाफ, लेकिन जब बात आई पाकिस्तान की फिर कोई इख्तलाफ। जनरल साहब, सिपा सलार साहब, एक सूफी बोले अजे, अज सूफियां दा खादम बोले अजे, जे वक्त आया ते मोदी दा मुंह पवा छड़ियो। ओ एनु दसियो अली वाले हुंदे किवें दे ने, ओ एनु दसियो। अल जहाद, अल जहाद, दोनों हाथों को उठाकर अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद। पाकिस्तान, 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 पाक फौज, पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज। हाँ जी, मैं कहूँगा सिपा सलार साहब, हाफिज साहब, सैयद साहब, जे वक्त आया ते मोदी दा मुंह पा छड़ियो, एनु दसियो ओए पेशाब पीण वाले इन्ने जोगे हो सकदे, पेशाब पीण वाले इन्ने जोगे हो सकदे। मैं तो हजरत आलम तखय्युल में अक्सर सोचता हूँ और वो कैसा मंजर होगा जब मुसलमान मोदी को बेड़ियां लगा खिलाएंगे। शादी होना है, आप को सुनिया है, वड्डिया को सुनिया है, बेड़ियां इन्हां नूं ओए एनू ना लगियां ते एदे किसे लगे लाने नूं लगणगियां। बल्कि मैं दुआ करूंगा अल्लाह ये बड़ा जालिम है, मुसलमानों के लिए बड़ा बुग़्ज़ रखता है, जब इसको मौका मिला ये बाज नहीं आया अपने फितने से, अल्लाह दी उम्र लंबी करी और जदू बेड़ियां लगन दा वेला आए एनू ही लगन बेड़ियां। हाँ जी, अफवाज पाकिस्तान, अल्लाह आपको सलामत रखे, साडा मान हो तुसी। और जे वक्त आ गया सामने दा ओए सामना करियो होए और जिवें दी लोड़ पेगी अल्लाह तानू पाए ना लोड़ है, असीं तुहाडे नाल खलोते हैं यार इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान, देखो देखो ये गौरी, ये तुम्हें रसूलुल्लाह का तोहफा है, ये तुम्हें रसूलुल्लाह का, ये हुजूर का तोहफा है। मेरी अफवाज, मेरी आर्मी, ये तुम्हें तोहफा है। तुर्की बड़ा जबरदस्त मुल्क बम बना सकिया, मलेशिया बना सकिया, इंडोनेशिया बना सकिया, सऊदीया बना सकिया, यमन बना सकिया, दुबई बना सकिया, कुवैत बना सकिया। ओए अफवाज पाकिस्तान, ये एटमी हथियार तुम्हें रसूलुल्लाह का तोहफा है। हैं अल्लाह तानू सारियां नू सलामत रखे। हैं जी, अल्लाह तानू सारियां नू। पाकिस्तान का मतलब क्या? ओए मोदी सुन, ओए मोदी सुन, ओए मोदी सुन, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। ओए जवानों और मेरे ओ जवानों और मेरे ओ जवानों, पुत्र जे वक्त आया ते सीने ते गोली खाइयो, कंड ना वखाइयो। और मनु यकीन है तुसी शेर हो, तुसी शेरा लड़ोगे, क्योंकि मेरी पाक आर्मी का नारा भी क्या है? नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, 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 हैदरी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।